ابھی تک کی سب سے بڑی خبر، عمران خان نے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کہاں کہاں سے الیکشن لڑیں گے اور اس کے علاوہ پارٹی رہنما کہاں سے الیکشن لڑیں گے، جو جیل میں ہیں کیا وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، آپ کو اس ولاگ میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، نیا پاکستان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ آج کی بہت اہم خبریں ہیں۔ آج عمران ریاض بھی دوبارہ سے منظر عام پر آئے ہیں، بلکہ آج انہوں نے دوبارہ سے اسی آواز میں للکارا ہے جس آواز میں پہلے للکارتے تھے۔ اس کے علاوہ آج بیرسٹر علی ظفر جو عمران خان کے وکیل ہیں، ان کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے کیا پیغام بھیجا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں تو کہنا چاہوں گا عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر الیکشن جیتنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے۔ میاں والی سے، جہاں سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں سب کچھ بھول سکتا ہوں، میں میاں والی کے لوگوں کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ عمران خان میاں والی سے NA 89 جہاں سے عمران خان پہلے الیکشن لڑے تھے وہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے۔ اسلام آباد کے 2 حلقے ہیں۔ ایک حلقے سے علی نواز اوان پچھلی دفعہ MN منتخب ہوئے تھے اور وہ حلقہ عمران خان نے جیتا تھا۔ وہ حلقہ بنی گالہ والا حلقہ I8 والا حلقہ بنتا ہے جہاں سے عمران خان نے سیٹ چھوڑی تھی۔ اس کے بعد علی اوان جو اسلام آباد سے چیئرمین تھے وہ آئے تھے اور وہاں سے MN منتخب ہوئے تھے۔ عمران خان اس دفعہ دوبارہ سے بنی گالہ والی سیٹ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ دوسری سیٹ عمران خان کی میاں والی ہے جہاں سے عمران خان الیکشن لڑیں گے۔ اور تیسری سیٹ جو بہت اہم سیٹ ہے، عمران خان علیم خان کو ٹکر دینے جا رہے ہیں۔ عمران خان جیل میں بیٹھے ہوں گے، علیم خان پارک ویو سٹی کا پیسہ لگائے، علیم خان جتنا مرضی پیسہ لگائے، جو مرضی کرے۔ میں آج دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جیل سے بیٹھ کر علیم خان کو الیکشن ہرا دیں گے۔ عمران خان تیسرا الیکشن لاہور سے لڑیں گے۔ اب لاہور والوں کا، اسلام آباد والوں کا اور میاں والی والوں کا امتحان ہے، کیا وہ عمران خان کو جیل سے بیٹھا MN منتخب کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ علیم خان کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور کیسا مقابلہ ہوگا یہ لاہور والے فیصلہ کریں گے۔ میاں والی میں نے سروے کیا، وہاں صرف 2 لوگوں نے نون لیگ کہا تھا، باقی پورے سروے میں لوگوں نے عمران خان کہا تھا۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کتنی بڑی لیڈ سے الیکشن جیتیں گے۔ لاسٹ ٹائم بھی عمران خان 1 لاکھ پلس کی لیڈ سے الیکشن جیتے تھے اور اسلام آباد والی سیٹ وہ بھی عمران خان واضح طور پر جیتیں گے۔ لاہور والی سیٹ دیکھتے ہیں، لاہور والی سیٹ بھی عمران خان جیت جائیں گے، لیکن لاہور میں کیا ہوتا ہے یہ لاہور کے لوگ فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اب چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، وہ بنیر سے الیکشن لڑیں گے۔ شاہ محمود قریشی کی جو فیملی ہے وہ ملتان سے الیکشن لڑے گی۔ اب 21 اور 22 آج اور کل لوگ کاغذات جمع کروا رہے ہیں۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار یا ان کے اہل خانہ کاغذات لینے جاتے ہیں تو وہاں پولیس کی ایک باری نفری موجود ہوتی ہے۔ آج بیرسٹر عمیر نیازی کے والد سے کاغذات چھین لیے گئے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، کیا اس طرح پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا؟ بہت سے لوگوں نے کاغذات اپنے جمع بھی کروا دیے ہیں۔ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر گئے ہیں انہیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ جاتے ہیں کاغذات لیتے ہیں اور جمع کروا دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑی، یہ لوگ اس ٹاسک پر ہیں کہ یہ لوگ آئیں اور انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن دیکھتے ہیں کیا بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوتا ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سامنے آگے تو دیکھیں گے 8 فروری والے دن پاکستانی قوم، پاکستان کے شہری کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں، میں کچھ نام لینا چاہوں گا: ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید
اور اس کے علاوہ بہت سے رہنما ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں۔ عمران خان نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی رہنما اس وقت جیلوں میں ہیں وہ جیل سے بیٹھ کر الیکشن لڑیں گے، اور ان سب کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جاری کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ اگر جاری کیا جاتا ہے اور اگر وہ جیل سے بیٹھ کر الیکشن لڑتے ہیں، وہ بھی اسی طرح الیکشن جیتیں گے جس طرح عمران خان الیکشن جیتیں گے۔ کیا ان کے کاغذات قبول کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے، یہ بات کی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اب میاں عباد فروغ کی والدہ نے بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کی والدہ سامنے آ رہی ہیں، اور دیکھتے ہیں ان ماؤں کو کون روکتا ہے۔ ماؤں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا گیا، لیکن دیکھتے ہیں کیا انہیں الیکشن کمپین کرنے سے روکا جائے گا یا انہیں الیکشن لڑنے دیا جائے گا۔ بہت سی اہم خبریں ہیں۔ اب یہ 2 دن جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، کیونکہ ان 2 دنوں میں کاغذات جمع کروانے ہیں اور اس کے بعد اسکروٹنی کا عمل ہوگا۔ اسی دوران بہت سی گرفتاریاں جاری ہیں، بہت سے چھاپے جاری ہیں، بہت سے لوگوں کو گرفتار کر بھی لیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ سید فیض الحسن شاہ، چودھری ارشد، امجد نیازی جو میاں والی سے ہے، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک تو یہ تھی الیکشن کے حوالے سے اسٹریٹجی، ایک تو یہ تھی الیکشن کے حوالے سے اہم خبریں۔ اب بات کرتے ہیں عمران ریاض خان کی۔ عمران ریاض خان نے آج لاہور بار کے وکلاء سے خطاب کیا ہے۔ عمران ریاض خان کی آج بھی آواز اسی طرح تھی جس طرح عمران ریاض خان پہلے للکارتے تھے۔ آج بھی عمران ریاض خان نے قانون کی بات کی۔ عمران ریاض خان نے کہا اگر کوئی جرم کرتا ہے تو قانون اس کا فیصلہ کرے، عدالتیں اس کو سزائیں دے، باقی لوگ ان کو سزائیں نہ دیں۔ عمران ریاض خان کی آواز میں آج بھی وہی گرج تھی جو لوگ سمجھتے تھے کہ عمران ریاض خان چپ کر گئے ہیں۔ عمران ریاض خان حق کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ نہ کبھی ڈرنے والا انسان ہے، نہ کبھی جھکنے والا انسان ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔